وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج شب شہادت حضرت علی، شب 21 رمضان المبارک، اور اسی حوالے سے ہماری ہے خصوصی نشریات۔ آج ہم حضرت علی کے سر ہم نے بتایا، آپ سے عرض کے علماء کرام نے کہا حضرت علی کی ذات ہر حوالے سے مکمل ذات تھی۔ آپ کی صداقت کے کیا کہنا ہے، آپ کی شجاعت کے کیا کہنا ہے، آپ کی شرافت کے کیا کہنا ہے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنا ہے، آپ کی عبادت کے کیا کہنا ہے، آپ کی دانائی کے کیا کہنا ہے۔ حضرت علی کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو آپ نے کیے اس زمانے میں، جب بھی کوئی مسئلے میں پھنس جاتا تھا لوگ حضرت علی کے پاس آ جاتے تھے مسائل کے حل کے لیے، اور ایسے ایسے فیصلے کیے کہ انسان حیران ہو جائے، حیران اس طریقے سے ہو جائے کہ کبھی کبھی یہ لگے کہ یہ تو بہت ہی یعنی ایک بڑا سمپل تھا اس کا تو فیصلہ، تو کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا، ہمارے بھی ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ یار اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا تھا کبھی، اتنے تو بڑا کامن سینس کی بنیاد۔ اور ساتھ ہی انسان یہ بھی سوچے کہ یہ اتنا زبردست فیصلہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ بہت شاندار۔ تو آج حضرت علی کے ہی ذرا 2-3 واقعات جتنا وقت اجازت دے جس میں انہوں نے فیصلے کیے، لوگ ان کے پاس ہیں آپ، اور بڑے دلچسپ کہ لوگ اپنی اپنی داستانیں لے کر آئے، اپنے اپنے مسائل لے کر آئے، اور ہر جگہ سے ہو آئے، کوئی مسئلے کا حل نہیں مل رہا، اور حضرت علی نے ودن نو ٹائم وہ سارے مسائل حل کر دیے۔ آپ سب نے ویسے تو سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مدینہ یعنی شہر، انا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ ذرا فیصلوں سے پہلے سے یہ بات، انا میں، مدینۃ یعنی شہر، مدینۃ العلم میں علم کا شہر، وہ علی اور علی بابھا اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے باب مدینۃ العلم یعنی کہ حضرت علی کے کچھ دلچسپ اور حیران کن فیصلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یوں ہوا محسن بھائی اشرفی صاحب، ایک دفعہ حضرت علی کے پاس 2 خواتین آئیں، ایک شیر خوار بچہ ہے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں، اور مسئلہ بڑا سیریس ہے، شیر خوار بچہ ہے۔ دونوں خواتین اس بات کی دعوے دار ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، دونوں خواتین کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کی ماں ہم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ یہ 100 سال پرانی بات ہو رہی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ڈی این اے ہو جاتا یا اس طرح کا کوئی میڈیکل فیسلٹیز تو نہیں تھی، کہ آج کل تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس زمانے میں تو یہ اٹ واز ایکچولی اے پرابلم کہ ایک بچہ ہے، 2 خواتین ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں ہمارا لخت جگر ہے، اور کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیسے فیصلہ ہو کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دونوں آ گئے حضرت علی کے پاس، بڑا سمجھایا حضرت علی نے کہ تم دونوں میں سے تو کوئی ایک جانتا ہے، ظاہر حضرت علی بھی جانتے تھے، تم دونوں میں سے تو کوئی ایک جانتا ہے کہ ایک جھوٹ بول رہی ہے ایک عورت، تو جو جھوٹ بول رہی ہے وہ دستبردار ہو جاؤ، مت کرو یہ کام، ورنہ پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ لیکن جس عورت کے ذہن میں فطور تھا، جو جھوٹ بول رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کیسے بتائیں گے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اپیرنٹلی تو ہم دونوں کی سچویشن سیم ہے نا، کہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں بچے کی ماں ہوں، میں بچے کی ماں ہوں، کیسے فیصلہ کرے گا، کیا تکنیک ہوگی، کون سا گواہ آئے گا، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا، یا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا کہ یہ مت کرو، لیکن دونوں اپنی اپنی پوزیشنز پر قائم رہی کہ نہیں، دونوں کہنے لگی کہ ہم اس بچے کی ماں۔ حضرت علی کے ایک غلام بڑے مشہور کا نام ہے قمبر، حضرت علی کو بہت دیر تک یہ گفتگو شنید چلتی رہی نا، اچانک حضرت علی نے ایک بات کہی جس سے دونوں حیران ہو گئے کہ اس جو مسئلہ ہم لے کر آئے ہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے۔ جب حضرت علی نے کہی، بابا سے بلند حضرت علی نے آواز لگائی قمبر تلوار لاؤ۔ بہران ایک شیر خوار بچہ ہے اور 2 خواتین ہیں، تلوار کا کیا کام ہے؟ حیران کہ پتہ نہیں ہمارے مسئلے کے حل کے لیے تلوار منگوائی ہے یا پتہ نہیں کیوں منگوائی ہے، اور ظاہر ہے حضرت علی اس وقت قمبر تلوار لاؤ، تلوار آ گئی۔ ابھی دونوں خواتین دیکھ رہی ہیں اور ایک کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ پھر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک دستبردار ہونے کو تیار ہے یا نہیں ہے؟ دونوں نے کہا نہیں، یہ بچہ ہمارا ہے۔ حضرت علی نے اگلی بات کی، وہ بظاہر اس پہلی بات سے بھی زیادہ حیران کن بظاہر، لیکن ظاہر مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا یا کسی نتیجے تک پہنچانا تھا اس بات کو۔ پہلے کہا قمبر تلوار لاؤ، قمبر تلوار لے آئے۔ اگلی بات کی کہتے نہیں، قمبر ایک کام کرو، یہ جو بچہ ہے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، دونوں عورتوں کے حوالے آدھا آدھا کر دو۔ بظاہر تو یہ بات کہ یہ کیا، مطلب ایک بچہ ہے جیتا جاگتا شیر خوار،
کہنے 2 ٹکڑے کر دو، چونکہ یہ دونوں تو مان نہیں رہی ہیں تو اس میں سے ایک آدھا بچہ اس کو دے دو، آدھا بچہ اس کو دے دو. ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بچہ تو زندہ ہی نہیں بچے گا، کس کام کرے گا. یہاں حضرت علی کا کہنا تھا قمبر تلوار لاؤ، تلوار آئی. یہاں کا قمبر اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک اس عورت کو دے دو، ایک اس عورت کو دے دو. ادھر جناب حضرت علی نے یہ الفاظ کہے، ادھر اس بچے کی جو اصل ماں تھی وہ کانپ گئی، تھرا گئی، رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی یا علی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ بے شک اس بچے کو اس عورت کو یہ بچہ دے دیجئے، لیکن خدا رے اس بچے پہ تلوار مت چلائیے. اللہ اللہ اللہ. اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا بے شک یہی عورت جو کہہ رہی ہے کہ بے شک اس بچے کو کسی اور عورت کو دے دیجئے، اس عورت کو دے دیجئے، لیکن خدا را تلوار نہیں چلائیے، یہی اس بچے کی اصل ماں ہے. سبحان اللہ. وہ عورت جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا وہ اس کی اصل ماں نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا مسئلہ لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اور ودن نو ٹائم یہ مسئلہ حل کیا حضرت علی نے. ایک اور واقعہ سنیے. دوسرا واقعہ اس واقعے سے بالکل برعکس ہے. اس واقعے میں کیا تھا جو آپ نے ابھی سنا کہ ایک بچہ ہے، 2 لوگ دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری اولاد. ایک اور واقعہ سنیں. حضرت علی ایک دفعہ مسجد میں گئے، ایک نوجوان ہے بہت غمزدہ، بہت غمگین، رو رہا ہے، افسردہ ہے، چلا رہا ہے. حضرت علی نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنا یا علی میں آپ سے کیا عرض کروں، بہت افسوسناک، بہت میں خود بتاتے ہوئے مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے. کہا نہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا یا علی جس عورت نے مجھے 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا، جس عورت نے سالوں تک میری پرورش کی، وہ عورت مجھے اپنی اولاد ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہو گیا. پہلے کہتا ایک بچہ تھا، 2 عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بچہ ہے. اب ایک نوجوان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ میں تو نہیں جانتی اس کو، یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. اب اگین یہ کوئی 2019 کی تو بات نہیں ہو رہی کہ ایک میڈیکل ٹیسٹ سے فوراً پتہ چل جائے. ایک پھر نئی صورتحال، کیسے فیصلہ ہو. بہت رویا. حضرت علی نے کہا کہ اس کی جس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کو بلاؤ، یہاں بلایا جائے اس کو. اچھا آج بھی اگر آپ عراق میں جائیں گے تو مختلف مقامات ہیں، یہاں تک کہ مسجد کوفہ جہاں پر حضرت علی کو ضربت لگائی بدبخت نے، عبد الرحمن ابن ملزم نے شہید ہوئے، اس مسجد کوفہ میں بھی آج بھی اگر آپ جائیں گے 2019 میں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے، تو وہاں پر باقاعدہ مقامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ اس جگہ پر حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا تھا. یہ مقام بیت التشت ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، 2 خواتین آئے تھے، یہ فیصلہ ہوا تھا. یہ مقام وہ ہے، یہاں پر یہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آج بھی دوبارہ کہا اس عورت کو بلایا جائے جس کے بارے میں یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے. وہ عورت آئی اور اپنے ساتھ کچھ مزید لوگ بھی لے آئی. حضرت علی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ؟ کہنے لگی یا علی کیا معاملہ ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں، بہتان لگا رہا ہے مجھ پر، میرے کردار پر الزام لگا رہا ہے، میں نہیں جانتی اس کو کون ہے، بس کچھ دنوں سے کہہ رہے تم میری ماں ہو، میری ماں ہو، میرا بیٹا نہیں ہے. نوجوان سے پوچھا کیا معاملہ ہے. نوجوان نے کہا یہ میری ماں، اس نے مجھے جنم دیا ہے، میں نے سالوں اس کے ساتھ گزارے، میں مطلب اس میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں. بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر واقعی جھوٹ بول رہا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی اپنی ماں کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کرتا نا کہ میں نے غلطی سے اس کو اپنی ماں کہہ دیا، تو نہیں ہو سکتا. تو اب دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں. اچھا اب حضرت علی نے سوال کیا دونوں سے کہ بھئی تم دونوں کے پاس اپنے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو وہ نوجوان جو رو رہا تھا اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں کس کو لاؤں، میں کیسے ثابت کروں کہ جی فلاں انسان گواہ، میرے پاس کوئی گواہ نہیں. قصہ مختصر اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ ہے. اس عورت سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ بالکل ہے. روایات میں ملتا ہے مختلف 40 گواہوں کو لے آئی وہ عورت جنہوں نے گواہی دی کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم جانتے ہیں اسے، یہ شادی شدہ نہیں ہے اور یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. تو اب صورتحال مزید کمپلیکس ہو گئی، بلکہ ایک لمحے کو تو یوں لگا کہ ظاہر ہے اس عورت کا کیس مضبوط ہو گیا، وہ تو گواہ لے آئی، 40 گواہ لے آئی. اس شخص کے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ کچھ رقم منگوائی، 400 درہم منگوائے اور اس نوجوان کو دے دیا. تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ میری ماں، اس کو 400 درہم دے دی کہ یہ رکھو، لے لیا. سب حیران کہ 400 درہم اس کا کیا کام ہے یہاں پر، دے دی یہ 400 درہم. اچھا جی
وہ عورت اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ بھی آئی تھی. میں نے کہا نا بہت لوگوں کے ساتھ, اس میں کچھ کے بھائی بھی تھے. حضرت علی نے اس عورت کے بھائیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری بہن کے بہاف پر کوئی بھی فیصلہ کر دوں؟ کہا جی جی بالکل آپ کیجئے. اور وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فیصلہ. کہا بالکل آپ کیجئے. ٹھیک. سب سے کہا کہ کیا تم سب اس بات پر راضی ہو کہ میں کوئی بھی فیصلہ کروں؟ کہا جی بالکل, جو آپ فیصلہ کریں گے مانیں گے. ٹھیک. یہ تو 400 درہم ہے جو میں نے اس نوجوان کو دیے نا, یہ 400 درہم اس نوجوان سے کہا یہ ہے حق مہر. ٹھیک ہے جی, یہ حق مہر ہے. اور میں یعنی اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس عورت سے کرانے لگا. جیسے ہی حضرت علی نے کہا چیخ اٹھی, یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بیٹے سے میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک بار پھر کوئی بات کہ بظاہر اتنا مشکل نظر آنے والی بات یوں لمحوں میں حل کی. بس جاتے آتے وقت ختم ہوں گے, جاتے آتے بس ایک واقعہ اور سنتے جائیے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال. ایک صحرا میں 2 افراد جا رہے تھے, ان میں سے ایک غلام تھا, ایک آقا تھا. آقا نے غلام سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. غلام نے کہا میں نہیں پلاتا پانی. آقا نے کہا کہ تم میری حکم عدولی کس طرح کر سکتے ہو, بھائی پانی پلاؤ. اس نے کہا تم میرے آقا نہیں ہو بلکہ میں تمہارا آقا ہوں. دونوں حضرت علی کے پاس پہنچ گئے. وقت میں تیزی سے آگے بڑھا, مختصر واقعہ, دونوں آ گئے. اب عجیب و غریب صورتحال ہے. دونوں نے کہا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں, یہ میرا غلام ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں آقا ہوں, یہ میرا غلام ہے. دونوں دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت علی نے پھر وہی کہا کمبر تلوار لاؤ. کمبر گئے, تلوار لے آئے. کمبر یہ جو سامنے دیوار ہے یا جو بھی ایک چیز تھی, اس میں ذرا 2 سوراخ کرو. کر دیے گئے. دونوں سے کہا دونوں اس دیوار کے پیچھے جاؤ. گئے. دونوں سے کہا کہ اپنی گردن یا اپنا سر اس دیوار سے باہر نکالو. نکال لیا. کہا کمبر ان میں سے جو غلام ہے اس کی گردن اتار دو. ادھر حضرت علی نے کہنا تھا کہ جو غلام ہے اس کی گردن اتار دو. ایک شخص تو بالکل ویسے ہی کھڑا رہا اور دوسرا ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں مجھے مت ماریے گا, میری گردن مت اتاریے گا. اور حضرت علی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ شخص جس کو جب کہا گیا ہے یہ غلام کی گردن اتار دو تو فوراً پیچھے ہو گیا ہے. یہ نیچرل جو ریئیکشن ہے اس کا مطلب یہ غلام ہے. اور جو شخص آرام سے کھڑا رہا ہے کیونکہ اس نے تو سنا کہ غلام کی گردن اتار دو تو وہ آقا ہے, اسی لیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ آقا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات حضرت علی سے متعلق کیا کہنے ہیں مشکل کشا کے. آج شب 21 رمضان مبارک بھی ہے. اللہ تعالیٰ مشکل کشا کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.